رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے ہماری اور اپنی بھلائی کے لیے ان ویڈیوز کو آخر تک دھیان سے سنیں، یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو لباس میسر آتا، جیسے تہبند، چادر، قمیض، جبہ وغیرہ وہی زیب تن فرما لیا کرتے تھے۔ سبز رنگ کے کپڑے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھے اور اکثر اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس مبارک سفید ہوا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اپنے زندوں کو سفید لباس پہناؤ اور اسی میں اپنے مردوں کو کفن دو۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ اور جنگ کے علاوہ روئی سے بھری ہوئی قبہ بھی زیب تن فرما لیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک سبز رنگ کی قبہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسے زیب تن فرماتے تو اس کا سبز رنگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفید رنگت پر بہت بھلا لگتا تھا۔ حضور نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام کپڑے ٹخنوں سے اوپر ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تہبند شریف اس سے بھی اوپر نصف پنڈلی تک ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض مبارک کے بٹن بند ہوتے تھے اور کبھی کے بار نماز اور نماز کے علاوہ کھول بھی دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس زعفران سے رنگی ہوئی ایک چادر تھی۔ بعض اوقات صرف اسی میں لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے، کبھی صرف ایک چادر زیب تن فرماتے تھے اور اس کے علاوہ جس میں اقدس پر کوئی اور کپڑا نہ ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک موٹی چادر تھی جسے زیب تن کر کے ارشاد فرماتے، انما انا عبد البس کما یلبس العبد، یعنی میں بندہ ہوں اور بندوں جیسا لباس پہنتا ہوں۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمعے کے لیے دو خاص کپڑے تھے جو بقیہ دنوں کے کپڑوں کے علاوہ تھے۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک چادر میں ملبوس ہوتے، اس کے علاوہ جس میں اقدس پر اور کچھ نہ ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے دونوں کنارے کاندھوں کے درمیان باندھ دیتے اور بسا اوقات اسی میں لوگوں کو نماز جنازہ پڑھا دیتے۔ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک سیاہ چادر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چادر کسی کو تحفہ میں دے دی تو ام المومنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اس سیاہ چادر کا کیا ہوا؟ ارشاد فرمایا، میں نے وہ کسی اور کو پہنا دی۔ انہوں نے عرض کی، میں نے اس کی سیاہی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفید رنگت سے بڑھ کر حسین شے کبھی نہیں دیکھی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بسا اوقات پہ دیکھتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چادر زیب تن فرما کر ہمیں ظہر کی نماز پڑھا دیتے اور اس چادر کے دونوں کنارے بندھے ہوتے تھے۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگوٹھی بھی پہنا کرتے تھے۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لاتے تو کوئی بات یاد رکھنے کے لیے انگوٹھی شریف میں دھاگا بندھا ہوا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انگوٹھی سے خطوط پر مہر لگاتے اور ارشاد فرماتے، خط پر مہر لگانا تہمت سے بہتر ہے، تہمت سے بہتر ہے۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامہ شریف کے نیچے ٹوپی پہنا کرتے تھے اور بغیر امامہ کے صرف ٹوپی بھی پہنتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ سر اقدس سے ٹوپی کو اتار کر اپنے آگے سترہ یعنی آرٹ بناتے اور پھر اس کے سامنے نماز ادا فرماتے، اور اگر کبھی امامہ شریف موجود نہ ہوتا تو مقدس سر اور مبارک پیشانی پر رومال باندھ لیا کرتے تھے۔ حضور نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک امامہ شریف کا نام صحاب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ امامہ مبارک امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ واج الکریم کو تحفے میں دے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی وہ امامہ شریف پہن کر بارگاہ رسالت
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی وہ امامہ شریف پہن کر بارگاہ رسالت میں عرض ہوتے تو رحمت دو عالم صلی اللہ حاضر ہوتے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے، علی تمہارے پاس صحاب میں آئے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی لباس زیب تن فرماتے تو اپنی سیدھی جانب سے شروع فرماتے اور یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہی اورانی واتجملوا بہی فی الناس، یعنی تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے جس نے مجھے وہ چیز پہنائی جس سے میں اپنی شرمگاہ کو چھپاتا ہوں اور اس کے ذریعے لوگوں میں زینت اختیار کرتا ہوں۔ جب لباس اتارتے تو بائیں جانب سے اتارنا شروع فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نیا کپڑا زیب تن فرماتے تو پرانا کپڑا کسی مسکین کو دے دیتے اور ارشاد فرماتے، جو مسلمان کسی مسلمان کو اللہ پاک کے لیے اپنا پرانا کپڑا پہناتا ہے تو جب تک وہ کپڑا اسے ڈھانپے رہتا ہے اس وقت تک کپڑا پہنانے والے اللہ پاک کے ضمان اس کی حفاظت اور اس کی بھلائی میں رہتا ہے، خواہ زندہ ہو یا وفات پا چکا ہو۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک چمڑے کا گدا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ اس کی لمبائی دو گز یا اس کے قریب تھی اور چوڑائی 1 ہاتھ اور 1 بالشت یا اس کے قریب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک کمبل تھا، جہاں بھی تشریف رکھتے اسے دھورا کر کے نیچے بچھایا جاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹائی پر سوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیچے اس چٹائی کے علاوہ اور کوئی شے نہیں ہوتی تھی۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق میں یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانوروں، ہتھیاروں اور دیگر چیزوں کا نام رکھتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کا نام عقاب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار شریف جسے جنگوں میں ساتھ لے جاتے تھے اس کا نام ذوالفقار تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر تلواروں کے نام یہ تھے، مخزم، رسوب اور قضیب۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کا دستہ چاندی سے آراستہ تھا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمڑے کی پیٹی یعنی پٹکا پہنا کرتے تھے جس میں چاندنی کی 3 کڑیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس کمان کا نام کتوم اور ترکش کا نام کافور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کا نام قصوہ تھا، اسی کو عزبہ بھی کہا جاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خچر کا نام دلدل تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دراز گوشت یعنی گدے کا نام یافور تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بکری کا دودھ نوش فرماتے تھے اس کا نام آئینہ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciters. Peace become rich with the wealth of the heart. An enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away. So recite this درود frequently. درود پاک پڑھنے والے کا گناہ 3 دن تک فرشتے نہیں لکھتے۔ درود پاک پڑھنے والے کے سامنے بڑے بڑے جابروں کی گردنیں جھک جاتی ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کے گھر پر آفتیں اور بلائیں نہیں آتی۔ درود پاک پڑھنے سے جنت وسیع ہوتی جاتی ہے۔ درود پاک پڑھنے کی کثرت سے بندہ اولیاء کرام کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ قانون قدرت ہے کہ جو اس جہاں میں ہنستا ہے وہ اس جہاں میں روئے گا اور جو یہاں روتا ہے وہ وہاں خوشیاں منائے گا۔ جو یہاں عیش کرتا ہے وہاں مصیبتوں میں پھنس جائے گا۔ لیکن درود پاک پڑھنے والے کے لیے یہاں بھی عیش وہاں بھی عیش، یہاں بھی خوشیاں مناتا ہے اور وہاں بھی خوشیاں منائے گا۔ درود پاک ساری نفل عبادتوں سے افضل ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا۔ درود پاک فتوحات کی چابی ہے۔
درود پاک ہر خیال کا جالب اور ہر شر کا دافع ہے۔ درود پاک ایسی تجارت ہے جس میں کسی قسم کا خسارہ نہیں ہے۔ درود پاک جنت کا راستہ ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ سے گزارش ہے ہماری اور اپنی بھلائی کے لیے ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر ایک پہلو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔